نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. فا کا معنی کیا ہے؟ تو ازل اس نے پھسلا دیا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان عنہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے عن اور ہا. عن کا کیا معنی ہے؟ سے. اور ہا کا معنی ہے وہ. عنہا اس سے. فاخرجہما فا کا کیا معنی ہے؟ تو اخرج اس نے نکال دیا ہما ان دونوں کو. مما دو لفظوں کا مجموعہ ہے. کون کون سے؟ من اور ما. من کا معنی سے اور ما کا معنی وہ چیز جو. کانا وہ دونوں تھے. فی ہی اس میں دو لفظوں کا مجموعہ ہے. فی اور ہے اس میں. وقلنا واو کا معنی اور قلنا ہم نے کہا. اہبطوا تم اتر جاؤ. بعضکم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. بعض کا معنی ہوتا ہے کچھ. اردو میں کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں بعض لوگ یوں کہتے ہیں. بعض کا معنی کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کچھ لوگ یوں کہتے ہیں. ابھی میں کہنے لگا تھا بعض اوقات یوں کہتے ہیں یعنی کبھی کبھی کچھ وقتوں میں یوں کہتے ہیں کچھ وقتوں میں یوں کہتے ہیں. تو اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. بعض کا معنی کچھ اور کم کا معنی تم. جب با محاورہ میں آئیں گے تو یہ سارا مسلسل معنی ہو جائے گا. لبعض ان دو لفظوں کا مجموعہ ہے. لام کا معنی لیے اور بعض کا معنی پھر کچھ. عدو کا معنی دشمن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ واو کا معنی اور لکم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. کون کون سے ہیں؟ لام اور کم. لکم کا معنی تمہارے لیے. فی الارض کا معنی فی کا معنی میں الارض زمین. مستقر ٹھکانہ. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں فلاں کی شادی سوموار کو ہونا قرار پائی ہے یعنی فیصلہ ہو گیا ٹھہر گئی ہے. وہ دن ٹھہر چکا ہے یعنی اس کے لیے مقرر بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. مقرر کر دینا کسی چیز کو. قرار اور قرارداد جو ہوتی ہے وہ سارے الفاظ اسی سے نکلے ہوئے ہیں. ٹھکانہ اس کا معنی ہے ٹھہر جانا رک جانا فیصلہ ہو جانا. ومتاع واو کا معنی اور متاع کا معنی فائدہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا مال و متاع. مال و متاع جب کہتے ہیں مال تو مال ہو گیا نا وہ ٹچیبل چیز جس کو اٹھا سکتے ہیں. متاع کا معنی جو اس میں سے بینیفٹس ہوتے ہیں فائدے ہوتے ہیں وہ مال و متاع ہو گیا. الی حین الی کا معنی تک. حین کا معنی مقررہ وقت. فتلقى فا کا معنی تو. تلقى کا معنی اس نے حاصل کیا. آدم علیہ السلام. من کا معنی سے. رب کا معنی پالنے والا. ہی اس کا. کلمات کچھ باتیں. یہ کس کی جمع ہے؟
کلمہ کی، کلمہ کی جمع ہے، اور کلمہ ہم سب جانتے ہیں، اردو میں کلمہ کہہ دیتے ہیں، عربی میں کلیمتن ہوتا ہے، کلمہ، اردو میں کلمہ ہی کہنا چاہیے، ہمارا محاورہ اسی طرح ہے۔ کلمہ بنیادی طور پہ بات کو کہتے ہیں، تو جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایک بات ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ جیسے لوگ اہمیت سے کہتے ہیں نا، آؤ تمہیں ایک بات بتاؤں، تو یہ اللہ نے ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک سب باتوں کی ایک بات ہے۔ ہاں جی، فتاب علیہ، فا کا معنی تو، تابا اس نے رجوع کیا، توبہ کا معنی بھی رجوع کرنا ہوتا ہے، لوٹ آنا۔ اس نے رجوع کیا، اس نے رجوع کیا، علیہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، علی اور ہی، اس کا معنی ہے اس پر۔ انہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، انہ کا معنی بے شک، ہو کا معنی وہ، بے شک وہ، ہوا کا معنی بھی وہ۔ تو ہم نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی ہے کہ جب ان کا انت آتا ہے، بے شک تو پھر تو آ جاتا ہے، تو دونوں مل کے کیا معنی ہوتا ہے؟ تو ہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ انہو، بے شک وہ، اور پھر ہو دو دفعہ، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ہی، تاکید کے لیے اسٹریس ہے اس کے اوپر۔ ہاں جی، التواب، بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ اب با محاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں، اور جیسا کہ ہم بار بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ پہلے جو ہم لکھاتے ہیں وہ لفظی معنی ہوتا ہے، اور لفظی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ ہوتا ہے، کہ ایک لفظ کا ڈکشنری میں جو معنی ہوتا ہے وہ بالکل استعمال سے الگ تھلگ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال بعض ڈکشنریوں میں تو الگ سے جملے بنا کے بتایا جاتا ہے کہ یوں استعمال ہوتا ہے، لیکن استعمال ہونے سے پہلے اس کا صرف اپنا سنگل میننگ، ایک الگ سا معنی بتایا جاتا ہے، وہ اس کا بنیادی معنی، بیسک میننگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب محاورے میں بات آتی ہے، جس کو ہم ترجمہ کہتے ہیں، اس محاورے میں اگلی زبان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لفظی معنی میں بنیادی لفظ کا خیال رکھا جاتا ہے، اصل لفظ کا، کہ اس کا معنی کیا ہے دوسری زبان میں۔ ترجمے میں اگلی زبان کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس زبان میں یہ بات کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے، پھر اس میں زبان کا ادب بھی شامل ہوتا ہے، اس میں زبان کی فصاحت، بلاغت سب کچھ شامل ہوتا ہے، صرف، نحو، گرامر وغیرہ، ان سب چیزوں سے جڑ کر جس طریقے سے معنی نکلتا ہے۔ اب ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو اردو کا خیال رکھیں گے کہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ حضرات کو یاد ہوگا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یا جہاں پہ تھا کہ اللہ یستہزئ بہم، اب اس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ مذاق کرے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے۔ پھر ہم نے اس کا معنی کیا کیا تھا کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ اس طریقے سے جو زبان کا محاورہ، اس کے ادب، آداب اور اس کی صرف اور نحو کا جو تقاضا ہوتا ہے، اس کے مطابق کون سا ترجمہ ہوتا ہے؟ با محاورہ ترجمہ۔ لفظی معنی بنیادی معنی ہوتا ہے، وہ ہم نے بتایا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان دونوں کو اس میں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ تو جو ہم نے معنی کچھ کیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ محاورے میں آ گیا۔ اگر وہ معنی کرتے تو وہ ہوتا تمہارے کچھ کے
دشمن ہوں گے۔ تو اردو میں یہ اچھا خاصا ثقیل لگتا ہے، ثقیل بات نہیں کرنی چاہیے، با محاورہ میں آسان بات کرنی چاہیے۔ جب ہم اردو پڑھتے تھے اسکولوں میں تو کہتے تھے سلیس اردو بنائیں، مشکل اردو ہوتی تھی کیا کہتے ہیں، سلیس اردو بنائیں۔ تو ترجمہ کس میں ہو، سلیس اردو میں، اور الفاظ کے معنی بے شک مشکل میں آتے رہیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہوگا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھ لیے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اس میں ضمناً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کلمے کس کے بارے میں تھے، توبہ کرنے کے بارے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جو ہم نے رجوع والا ترجمہ کیا تھا وہ اس کا بنیادی معنی ہے، توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی راستے سے بھٹک گیا، غلط راستے پہ چل گیا، اب اس نے رجوع کر لیا، واپس سیدھے راستے کی طرف آ گیا تو اس نے توبہ کر لی۔ اور اگر منہ سے توبہ 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 کہتا رہے اور راستہ نہ بدلے، اس راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے کی طرف نہ آئے تو وہ توبہ نہیں ہوتی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح ترجمہ ہوا۔ تھوڑی سی اس سلسلے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلایا کہ میں ایک نئی مخلوق بنا رہا ہوں جس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا زمین کے اندر۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ اگر تسبیح و تقدیس کی بات ہے تو وہ تو ہم ہر وقت حاضر ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پہلے جنات کی مخلوق موجود ہے تو وہ شور شرابہ اور فساد کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس زمین اور آسمان میں امن و امان کو یہ مخلوق بھی آ کے تباہ کر دے۔ تو اس لیے انہوں نے درخواست کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہی ایک ہی لفظ فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، اس کو کیسا بنانا ہے، وہ مجھے پتا ہے، تم لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ یہ بات بتا دی۔ فرشتوں نے پھر اقرار کیا اور کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہی ہمیں پتا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو نام سکھا دیے اور فرشتوں کو نہیں سکھائے، پھر ان کا مقابلہ کروایا، یہ سمجھ غلط ہے، غلطی پر مبنی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سکھائے نہیں، آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دیے، اور وہ کل ہم نے پوری تشریح کر دی تھی کہ فطرت میں کس طرح رکھ دیے کہ بنی آدم جو ہے، آدم کا بچہ جو ہے، جو انسان ہے، وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھتا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے وہ معلوم کرتا ہے، وہ چیز کس سے بنی ہوئی ہے وہ معلوم کرتا ہے۔ اب دیکھیں ان میں سے جتنی چیزیں ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں، ہر چیز کا ہم نے کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوا ہے۔ کسی کا جناب نام بلب رکھا ہوا تھا، پھر ایک کا نام انرجی سیور رکھ دیا، ایک کا نام ہم نے پنکھا رکھ دیا ہے، کسی ادھر ایک کا ستون کہہ دیا، اور جو بالکل ملی ہوئی اینٹیں ہیں ان کو دیوار کہہ دیا، اور جو اوپر کی طرف دیوار ہے اس کو چھت کہہ دیا، اور جو نیچے سب ملی ہوئی ہے اس کو زمین کہہ دیا۔ ہر چیز کا نام رکھتے ہیں، بنی آدم اور ان کی تاثیر کو پہچانتے ہیں، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت ان سے زمین پر چلوانی تھی اور اپنی ہدایت کو ان سے نافذ کروانا تھا۔ یہ فرشتوں نے تو فوراً اقرار کر لیا اور کہا جی ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اے اللہ ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرنے کے لیے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ مخلوق میں سے سب سے افضل کون ہوگا، آدم کی اولاد ہوگی۔ اور کل ہم نے عرض کیا تھا بشرطے کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرح پاکیزہ
اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا اور صاف ستھرا انسان ہو، جس فطرت کے مطابق اسے بنایا گیا۔ اس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ لوگ آج بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو شرارت بچہ کرے اس کو کہتے ہیں انسان بن جاؤ، تو وہ کہے کہ میں تو انسان ہوں، تو آدمی اس کو کہتا ہے نہیں تم شرارتیں کر رہے ہو، یہ کس کا کام ہے؟ حیوانات کا کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، تم انسان بن جاؤ۔ یعنی بنیادی طور پہ انسان کیا ہے، اس کے اندر خیر غالب ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ سجدے کا مسئلہ بھی تفصیل سے بتا دیا، آج اس کا موقع نہیں ہے، لیکن اس سجدے سے ابلیس نے انکار کیا اور اس نے کچھ دلائل دیے اللہ تعالیٰ کو کہ میں اچھا ہوں اور یہ مجھ سے کم تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ نہیں، یہ سب سے اچھا ہے اگر اپنی فطرت پر قائم رہے۔ جب شیطان نہ مانا تو دشمنی پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، شیطان کو تو میں نے دھتکار دیا ہے، مگر آپ ایسا کریں کہ اس جنت میں رہیں، یہ آپ کا اصل گھر ہے اور اس کے اندر آپ رہیں گے، لیکن خیال کرنا کہ ہر جگہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہاں ایک پابندی آپ پر لگائی جا رہی ہے کہ ایک درخت ہے، اس کے قریب آپ نہ جائیں، لیکن ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، آدم علیہ السلام تو اطاعت کا پتلا تھے، لیکن کیا ہوا؟ شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، وہ وہاں موجود نہیں تھا، ہیلے بہانے کر کے اس نے کیا کیا؟ جنت میں پہنچ گیا۔ مفسرین نے لمبی چوڑی باتیں لکھی ہیں کہ کس طریقے سے پہنچ گیا، سانپ بن کے پہنچا، فلاں شکل میں پہنچا، فلاں شکل میں پہنچا۔ بھلا ان قصوں کی ہمیں یہاں تو ضرورت نہیں، نہ ہمارے پاس اتنا لمبا وقت ہے، کہیں لمبی نشست ہوئی تو انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ تو شیطان دھوکہ دے کے جنت میں پہنچ گیا اور آدم علیہ السلام کو ملا۔ حضرت جی کیا حال ہے؟ جیسے ملتا ہے، ملا کے آدم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یہ جو درخت ہے اس کا آپ پھل کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کہتے حضرت آپ تو بولے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس کے اندر تو بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کی ایک لفظ کوٹ کیا ہے، قرآنی آیت کے اندر کس طریقے سے آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما نہاکما عن تلک الشجرۃ، اس درخت سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے الا ان تکونا من الخالدین، کہ تم کیا کرو؟ ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ درخت تو جو کھا لیتا ہے اس کا پھل، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں آب حیات ہوتا ہے، آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تو ثمر حیات ہے، جو اس کا پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، کبھی اس کو موت نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو موت دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو اس سے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو پھر بھی نہ مانے، ہماری اماں کے پاس چلا گیا وہ، یہ مفسرین نے لکھا ہے، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہی ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا۔ تو شیطان کیسے پھسلاتا ہے؟ جہاں جانے کی جگہ نہ ہو وہاں بھی ہیلے بہانے سے پہنچ جاتا ہے۔ اب مسجد میں شیطان کا کیا کام ہے بھلا؟ کوئی ہے کام اس کا؟ اس نے کوئی نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر بھی آ کے جب آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے تو بندے اور اس کے خدا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، نماز سے اس کو دور کر دیتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں بڑے بڑے لطیفے بنے ہوئے ہیں۔ ایک دکاندار صاحب جو نماز پڑھ رہے تھے تو امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب آج بھول گئے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں میں تو نہیں بھولا، میں نے تو پوری نماز پڑھی۔ تو مختلف واقعات ہیں، کہتا ہے جی نہیں آپ نے 3 رکعتیں پڑھی، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو 4 پڑھی ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ نے 3 پڑھی ہیں، میں تو ہر روز 4 دکانوں کا حساب کرتا تھا، آج 3 کا پورا ہوا ہے، چوتھی کا تو ہوا نہیں ہے، اس لیے آپ بھول گئے، آپ کی کوئی نہ کوئی رکعت اس میں رہ گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان یوں کرتا ہے، انسان کے دل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پہنچ کر جس طرح مچھر کی سونڈ ہوتی ہے، مچھر کی آگے سوئی سی ہوتی ہے نا، وہ سوئی اپنی آگے کو بڑھاتا ہے اور انسان کے دل کے اوپر لگاتا ہے، اس سے انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، ایک صحابی گزرے پاس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کو کہا ٹھہر جاؤ ذرا پاس میں، انہوں نے کہا جی فرمائے حضور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے ساتھ ہے نا، یہ صفیہ بنت حیی میری بیوی ہے۔ اس نے کہا استغفر اللہ حضور، میں آپ کے بارے میں کوئی بات سوچ سکتا ہوں بھلا؟ میرے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون جا رہا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے بات صاف کر دی ہے، میں نے تمہیں بتا دیا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے کہ رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، پورے جسم کے اندر جاتا ہے اور گھوم جاتا ہے اور انسان کو طرح طرح کے وسواس میں ڈالتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہے وہ اس کو سکھاتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو سکھایا کہ یہ تو ساری زندگی آپ کو مل جائے گی، آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت آئے گی ہی نہیں، لہٰذا آپ کھا لیں تو پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا، حضرت حوا نے بھی کھا لیا، تو کھانے کے بعد کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا، اس بے ایمان نے ان دونوں کو نکلوا دیا وہاں سے، مما کانا فی۔ اب یہاں پہ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جناب اگر بابا آدم نہ کھاتا پھل تو ہمیں مصیبت نہ پڑتی، یہاں ہم مزدوریاں کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم جو ہے ملازمتیں کر رہے ہیں اور سردیاں اور گرمیاں جھیل رہے ہیں اور مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی تھوڑا سا اگر ہم پچھلی آیت کی طرف چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر خلیفہ بنا رہا ہوں، جنت کے اندر خلیفہ نہیں فرمایا، ہمیں تو بنایا زمین کے لیے تھا، وہ گیسٹ ہاؤس تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا، بھیجنا ان کو زمین کے اندر ہی تھا، لیکن ہوا کیا کہ ان کے آنے کا سبب آتے آتے جو ہے وہ کام تھوڑا سا بگڑ گیا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بندہ بالکل نکلنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی مس ہیپ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے آنا تو نیچے تھا، ان کی سرداری، ان کی یہاں پہ خلافت، ان کا سارے کا سارا سلسلہ یہاں آ کے چلانا تھا، اور جو کام ہم کر رہے ہیں یہی ہم نے کرنا تھا، یہی ہم نے آنا تھا، اسی طرح ہم نے کھانا پینا تھا اور اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی۔ اللہ نے ہمیں بنایا اسی لیے تھا اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر، لیکن وہاں پہ ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ٹھیک ہے چلو جاؤ اس دنیا سے چلے جاؤ، اور وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اس سے اتر جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے، اور جہنم کہاں ہے؟ نیچے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا اور ساتھ یہ فرما دیا کہ آئندہ اس کا خیال رکھنا کہ جس نے اب تمہیں دھوکہ دیا ہے، بعضکم لبعض عدو، شاید آپ کو محسوس نہیں ہو سکا کہ جس دن سے یہ اکڑ گیا تھا اور اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ آپ اگر نہیں سمجھ سکے تو اب اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو، آپ شیطان کو دشمن سمجھیں، شیطان آپ کو ہمیشہ دشمن سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا، اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہوگا، فائدہ اٹھانا ہوگا، لیکن اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ جب وقت مقرر آ جاتا ہے، اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آ سکتا ہے، تو اتنا وقت ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارا تو پھر اپنے گھر میں واپس پہنچ جائیں گے، جو جنت ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کی اطاعت میں نہ گزارا تو پھر اس کے لیے دوسرا ٹھکانہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف فرمائے اور اس سے بچائے۔ وہ سلطان باؤ صاحب نے جو بات کہی تھی، الست بربکم، سنیا دل میرے، جان قالو بلا کو کیندی ہو، حب وطن دی غالب ہوئی، ایک پل سون نہ دیندی ہو۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ ہم نے سب روحوں کو بلا کے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے اقرار کیا تھا۔ تو صوفیاء کرام اپنے انداز میں باتیں کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے میرے دل نے الست بربکم سنا ہے کہ اللہ نے اپنے ربوبیت کا اقرار تو ہم سے پہلے ہی سے لے لیا ہوا ہے، تو میری جان بار بار قالو بلا کہتی ہے۔ کو کیندی ہو کا مطلب کہ چیخ چیخ کر میری جان، میرا دل کہہ رہا ہے بلا بلا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ کہتے حب وطن دی غالب ہوئی، وطن تو میرا کون سا ہے؟ جنت ہے، اس کی محبت مجھ پر غالب آ چکی ہے، ایک پل سون نہ دیندی ہوں، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، میں رات کو اٹھ کے اپنے رب کو پکارتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔